بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 86 اور اس سبق میں باب طلاق المریض میں ہم بات کریں گے مرض الموت میں طلاق کو معلق کرنے کی صورتیں۔ بعض صورتوں میں تو صحت کی حالت میں معلق کی ہوگی اور وہ شرط وہ مرض کی حالت میں پائی جا رہی ہوگی، اور بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں معلق کرنا بھی مرض کی حالت میں پایا گیا اور شرط کا پایا جانا بھی وہ بھی مرض کی حالت میں ہوا۔ تو یہ کل تقریباً 10 صورتیں بنے گی جن کو ہم کتاب میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ان 10 صورتوں کا ایک نظر خلاصہ بھی دیکھیں گے اور ایک اصول یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں۔ ان 10 صورتوں کے اندر کہ شوہر طلاق کو معلق کرتے وقت چاہے وہ صحت میں کیا یا مرض کی حالت میں طلاق کو معلق کیا، پھر آگے چاہے اپنے فعل کے ساتھ کیا یا عورت کے فعل کے ساتھ معلق کیا یا کسی اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کیا، تو ہر صورت کے اندر یا تو صحت کی حالت میں شرط معلق شرط کے ساتھ کیا اور پائی گئی وہ شرط حالت مرض کے اندر، یا یہ کہ معلق بھی مرض کی حالت میں کیا اور شرط بھی پائی گئی مرض کی حالت میں، تو ان صورتوں میں عورت کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں عورت کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں شوہر فار بن رہا ہو، فار کہتے ہیں کہ عورت کے وراثت کے حق سے بھاگنے والا اور اپنے آپ کو بچانے والا، اگر جن صورتوں میں وہ بن رہا ہے ان صورتوں میں بیوی وارث ہوگی، اور جن صورتوں میں شوہر فار نہیں بن رہا یا عورت اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہے ان صورتوں میں وراثت نہیں ملے گی اور یہ عورت وارث نہیں بنے گی۔ متن کے اندر انشاءاللہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو وہاں پر یہ مسئلہ صاف ظاہر ہو جائے گا۔ بیوی کو وراثت ملنے کی جو صورتیں ہیں تو ان کو ہم ایک نظر اس چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ کل طلاق کو معلق کرنے کی 4 صورتیں ہوں گی۔ وقت کے آنے پر معلق کرے، اجنبی کے فعل پر معلق کرے، اپنے فعل پر معلق کرے یا بیوی کے فعل پر معلق کرے۔ ان چاروں کی چاروں صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پھر 2 قسمیں ہیں کہ معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا مرض میں تھا، دونوں مرض میں تھے، یا معلق کرنا صحت میں اور شرط کا پایا جانا وہ مرض میں۔ اسی طریقے سے اس اجنبی کے فعل کے پر معلق کرنے کی بھی 2 صورتیں ہیں، اپنے فعل پر معلق کرنے کی بھی 2 صورتیں ہیں، بیوی کے فعل پر معلق کرنے کی بھی 2 صورتیں ہیں، لیکن پھر ان 2 صورتوں میں سے ہر ایک کی 2 ذیلی اقسام ہیں، کل ہی گویا کہ 12 بن گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا اگر مرض میں ہے، چاہے وقت کے آنے پر معلق کرے یا اجنبی کے فعل پر معلق کرے یا اپنے فعل پر معلق کرے، ان سب کے اندر شرط بھی مرض میں پائے گی اور معلق کرنا بھی مرض میں پایا گیا تو وراثت ملے گی عورت کو، عورت محروم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فار کہلائے گا، کیونکہ دیکھیں مرض کے اندر ہی طلاق کو معلق کیا ہے اور مرض کے اندر ہی وہ شرط پائی گئی ہے، تو یہ عورت کو اپنے مرنے سے پہلے وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے طلاق دے رہا ہے، تو عورت کو وراثت ملے گی۔ اور اگر معلق کرنا صحت میں پایا گیا ہے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں آگے مرنے والا ہوں یا مجھے ایسی کوئی لا علاج مرض لاحق ہونے والی ہے، تو اس وقت اس نے معلق کیا تو ٹھیک کیا ہے، اور شرط جب پائے گی تو اس وقت وہ مریض تھا، اس صورت میں یہ فار نہیں کہلائے گا، عورت کے حق سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، اس لیے اس صورت میں عورت کو وراثت نہیں ملے گی اور وہ اس کو طلاق پہلے سے ہو جائے گی شرط کے پائے جانے کے ساتھ ہی۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بھی طلاق یعنی اس کو طلاق ہو جائے گی اور وراثت نہیں ملے گی۔ اور اس طریقے سے اپنے فعل پر معلق کرنے کی صورت میں بھی جب معلق کرنا صحت میں پایا گیا ہے اور شرط مرض میں پائی گئی ہے تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ البتہ وراثت اس میں ملے گی، کیونکہ معلق کرنا صحت میں پایا گیا اور خود بھی اپنے فعل پر معلق کیا ہے، اور شرط مرض میں پائی گئی ہے، یعنی مرض کے اندر جا کر اس نے گویا کہ جس شرط پر اس نے طلاق کو معلق کیا اور اس شرط اس نے خود انجام دے دی، تو یہاں پر بھی یہ فار کہلائے گا، گویا کہ وہ جو چیز اس نے صحت کی حالت میں معلق کی تھی یعنی وہ طلاق، اب مرض کی حالت کے اندر اس کو انجام دینا، تو یہ بھی گویا کہ عورت کو جدا کرنا ہے،
تو جدا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گوئے کی شوہر پہ تہمت آ رہی ہے کہ یہ وراثت سے محروم کر لے، لہٰذا اس میں وراثت بہرحال عورت کو ملے گی۔ بیوی کے فعل پر معلق کیا ہے تو معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا اگر مرض کی حالت میں تھا، پھر اس کی آگے دو صورتیں ہوں گی کہ بیوی کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کام کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے تو گوئے کہ شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے اس کے کام کے کرنے کے اوپر، جب کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو لہٰذا یہ سارے کا سارا جو فعل ہوگا عورت کا کام یہ مرد کی طرف لوٹے گا، مرد کی طرف لوٹے گا تو گوئے کہ مرد ہی نے کیا ہے، تو یہ امرۃ الفار یعنی یہ ہو گئی ہے، اور یہ شخص فار ہے یعنی عورت کے حق سے بھاگتا ہے، تو اس صورت میں عورت کو وراثت ملے گی۔ اگر وہ کام کرنا ضروری نہیں تھا پھر بھی اس عورت نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ عورت رضامند تھی اپنے اس فعل پر اور اپنے آپ کو طلاق دلانے پر، تو اس صورت میں پھر اس کو نہیں ملے گی۔ معلق کرنا صحت میں تھا اور شرط کا پایا جانا مرض میں تھا اور بیوی کے فعل پر ہی معلق کیا ہے، تو اگر وہ کام کرنا ضروری ہے تو اس حالت میں بھی فرماتے ہیں کہ عورت کو یعنی وراثت میں حصہ ہوگا، کیونکہ وہ کام تو ہر حال میں عورت نے کرنا ہے، تو لہٰذا یہ مجبور کی گئی ہے گوئے کہ شوہر کی طرف سے اس کام کے کرنے پر، اور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کام کرنا ضروری نہیں ہے پھر بھی اگر وہ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ شخص پھر فار نہیں کہلائے گا۔ اب کتاب کو دیکھتے ہیں اور ان صورتوں کو وہاں سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا اس حالت میں کہ وہ تندرست تھا، یعنی تندرست ہونے کی حالت میں شرط کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے۔ اذا جاء رأس الشہر، یہ پہلی قسم ہے کہ وقت کے آنے کے ساتھ معلق کر رہا ہے، جب مہینے کا آخر آئے گا، او اذا دخلت الدار، بیوی کے فعل کے ساتھ، یا جب تو گھر میں داخل ہوگی، او اذا صلی فلان الظہر، کسی اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کر رہا ہے کہ فلاں نے ظہر کی نماز پڑھ لی جب، او اذا دخل فلان الدار، فلاں گھر کے اندر داخل ہو گیا، اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کر رہا ہے، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے۔ فکانت هذه الاشیاء، یہ ساری شرائط پائی گئی، والزوج مریض، اس حالت میں کہ یہ شوہر مرض کی حالت میں ہے، لم ترث، تو اس عورت کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان کان القول فی المرض، ان کان القول فی المرض، اور اگر یہ جو اس نے شرط معلق کی ہے یہ اگر مرض کی حالت میں تھی تو اس صورت میں یہ وارث ہوگی۔ الا فی قولہ اذا دخلت الدار، سوائے اس کے اس قول میں کہ جب گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، کیونکہ یہ عورت کے فعل کے ساتھ معلق ہے اور یہ کام کرنا کوئی اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر اس صورت میں عورت کرے گی تو گویا کہ عورت خود اپنے حصے کو چھوڑنے پر راضی ہے، تو اس لیے وراثت اس صورت میں نہیں ملے گی۔ هذا على وجوہ، یہ 8 وجہ اور کل ملا کر 10 اور 12 وجہ بنتی ہیں، یہ کل اتنی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اما ان يعلق الطلاق بمجيء الوقت، یا تو طلاق کو معلق کرے گا وقت کے آنے کے ساتھ، او بفعل الاجنبی، یا اجنبی کے فعل کے ساتھ، او بفعل نفسه، یا اپنے فعل کے ساتھ، او بفعل المرأة، یا عورت کے فعل کے ساتھ۔ 4 صورتیں ہوں گی۔ وكل وجہ على وجہین، ان میں سے ہر ایک صورت 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اما ان کان التعلیق فی الصحۃ والشرط فی المرض، یا تو طلاق صحت کے اندر ہوئی ہے اور مرض شرط جو ہے وہ مرض کی حالت میں پائی گئی ہے، او کلاہما فی المرض، یا یہ کہ دونوں چیزیں یعنی معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا مرض کی حالت میں ہوا ہے۔ تو کل ملا کر یہ 8 ہو گئی، اور پھر ہم نے آگے عورت کے فعل کے ساتھ معلق کرنے کی جو 2 صورتیں ہیں تو ان کی ہم نے ذیلی 2 قسمیں کی ہیں، کام کا ضروری ہونا، کام کا ضروری نہ ہونا۔ اما الوجہان الاولانی، جہاں تک پہلی 2 صورتیں ہیں، وہ ما ان کان التعلیق بمجیء الوقت، کہتے ہیں وہ پہلی 2 صورتیں کون سی ہیں کہ طلاق کو معلق کرنا وقت کے آنے کے ساتھ، بیان قال اذا جاء راس الشهر، اس طور پر کہ جب کہا کہ جب مہینے کا آخر آ گیا فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے، او بفعل الاجنبی، یا اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کر رہا ہے، بیان قال اذا دخل فلان الدار او صلى فلان الظهر، اگر فلاں گھر میں داخل ہو گیا یا جب فلاں نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں وجہان الاولان، تعلیق بمجیء الوقت اور تعلیق بفعل الاجنبی، ان دونوں صورتوں میں فإن كان التعلیق والشرط في المرض فلا میراث، اگر معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا دونوں مرض کی حالت میں ہے تو عورت کو میراث ملے گی، کیونکہ لأن القصد الى الفرار تحقق منہ، کیونکہ اس صورت میں عورت کے حق سے بھاگنا شوہر کی طرف سے یہ پایا گیا، اس کا ارادہ پایا گیا کہ دیکھو مرض ہی کی حالت میں اس نے وقت کے آنے کے ساتھ اور فلاں کے فعل کے ساتھ اس نے معلق کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بہت ہی آسان سی شرائط ہیں تاکہ یہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی اور ان کا پورا ہونا بھی یقینی ہے، لہذا
جدا ہو جائے گی اور عورت کو میراث نہیں ملے گی. بمباشرت تعلیق فی حال تعلق حقها بماله، یعنی ایک ایسے حالت کے اندر اس نے طلاق کو معلق کرنے کو مباشرت کی ہے، ایسی حالت کے اندر کہ جس حالت کے اندر عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا تھا، یعنی مرض الموت. کیونکہ مرض الموت میں عورت کا حق بھی وراثت کے طور پر شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہوتا ہے. تو اس حالت میں طلاق دینا اور اسی حالت میں طلاق کو معلق کرنا، یہ سمجھ لیں کہ فرار ہے، بھاگنا ہے عورت کے حق سے. وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، اگر انہی صورتوں میں تعلیق جو تھی وہ صحت کی حالت میں تھی اور شرط جو ہے وہ پائی گئی ہے مرض کی حالت میں، تو پھر جو ہے یہ وارث نہیں ہوگی. امام ظفر اللہ تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ وارث ہوگی. لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنزِلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنَجَّسِ فَكَانَ إِقْعَانًا فِي الْمَرَضِ. امام ظفر اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو چیز معلق کی جاتی ہے نا، یا جو طلاق معلق کی جاتی ہے شرط کے ساتھ، تو شرط کے پائے جانے کے وقت ہی وہ گویا کہ اترتی ہے. کل منجز، جیسے کہ منجز طلاق واقع ہوتی تو شرط کے پائے جانے کے وقت وہ بھی ایک طرح کی گویا کہ منجز ہوتی ہے. تو فکانہ ایقان فی المرض، یہ تو ایسا ہی ہو گیا گویا کہ جب شرط پائی گئی ہے مرض میں تو گویا کہ طلاق بھی ابھی ہی واقع ہوئی ہے مرض کی حالت میں. تو مرض کی حالت میں طلاق دینا یہ فرار ہے نا عورت کے حق سے. تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ عورت وارث ہوگی اس صورت میں بھی اگر تعلیق صحت کی حالت میں ہو اور جو شرط پائے گی وہ مرض کی حالت میں. انا فرماتے ہیں کہ ان تعلیق السابق یسیر تطلیقا عند الشرط حکما لا قصدا. ٹھیک ہے آپ کی بات کہ سابقہ جو تعلیق ہوتی ہے، طلاق کو معلق کرنا ہے، وہ طلاق بنتا ہے کب؟ شرط کے پائے جانے کے وقت حکمن. ہاں حکمن، حقیقت میں تو اس نے وہ جملہ ادھر بولا تھا پہلے صحت کی حالت میں، اور شرط جب پائے گی مرض کی حالت میں، تو اب ادھر یہ جملہ جو متوجہ ہوا ہے یہ حکمن متوجہ ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا، کیونکہ شوہر کا قصد نہیں ہے، اس نے تو وہ پہلے بولا تھا. لہذا ولا ظلم علی الا عن قصد، یعنی زیادتی عورت کے اوپر تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب قصدن اس کو یعنی اس وقت طلاق دے مرض کی حالت میں. یہ قصدن تو نہیں ہوا، یعنی اس جملے کو جو بولا گیا وہ پہلے بولا گیا، البتہ شرط ابھی پائی گئی ہے. فلا یرد تصرفہ، بس شوہر کے اس تصرف کو رد نہیں کیا جائے گا. اما الوجہ الثالث، یہاں تک تیسری صورت ہے کہ وہ ما اذا علق بفعل نفسه، اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے. فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض او كان في المرض والفعل مما له منه بد او لا بد له منه فيصير فارا لوجود قصد الابطال. فرماتے ہیں کہ چاہے جب یہ اپنے فعل کے ساتھ معلق کرے نا، تو چاہے تعلیق صحت کی حالت میں ہو اور شرط مرض کی حالت میں پائی جائے، یا دونوں مرض کی حالت میں ہو، یا فعل ایسا ہو کہ جس کا کرنا ضروری ہو یا جس کا کرنا ضروری نہیں ہے، ہر حالت کے اندر یہ فار کہلائے گا، عورت کے حق سے بھاگنے والا کہلائے گا، کیونکہ اپنے فعل کے ساتھ معلق کر رہا ہے. تو اپنے فعل کے ساتھ معلق کر کے پھر اپنے ہی فعل کی وجہ سے اس شرط کو وہ بجا لاتا ہے مرض کی حالت میں، تو یہ تہمت ہے اس پر کہ عورت کو حق سے محروم کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ فار کہلائے گا کیونکہ لوجود قصد الابطالی، کہ عورت کا جو حق ہے اس کو باطل کرنے کے قصد کے پائے جانے کی وجہ سے. قصد کیسے پائے گا؟ اما بالتعلیق، یا تو اگر مرض کی حالت میں اس نے طلاق معلق کیا تو تعلیق کی وجہ سے دیکھیں یہ اس نے یہ قصد کیا ہے. او بمباشرت الشرط فی المرض، یا اگر معلق صحت کی حالت میں کیا تھا لیکن ابھی مرض کی حالت میں شرط کی مباشرت کر دی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی وہ ہے کہ اس کی طرف سے قصد پایا گیا ہے عورت کے حق کو باطل کرنے کا. وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدٌّ، اگر اس کام کے یا اس شرط کو کرنا کوئی ضروری نہیں تھا شوہر کے لیے، تو فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ أَلْفُ بُدٍّ، اگر اس یعنی جو شرط تھی تو اس کے کرنا انتہائی ضروری تھا، اس سے بچنا چاہ رہا کار نہیں تھا. اگر کوئی کہے کہ بھئی شوہر نے مجبوری میں یہ شرط مرض کی حالت میں انجام دی ہے ورنہ اس کو کوئی خوشی نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ أَلْفُ بُدٍّ. تو پھر معلق کیوں کرتا تھا عورت کی طلاق کو اپنے فعل کے ساتھ؟ اس کے لیے تو ہزار چارہ کار تھے، ہزار اسباب تھے جس سے وہ بچ جاتا. تو اس کا معلق کرنا اپنے فعل کے ساتھ عورت کی طلاق کو، تو یہ بھی ایک طرح کی گویا کہ کوتاہی اس کی طرف سے ہے. فیرد تصرف، پس شوہر کے اس تصرف کو رد کر دیا جائے گا. دفعا لضرر، یعنی عورت سے ضرر کو دور کرنے کے لیے، اور عورت کو وراثت ملے گی. واما الوجہ الرابع، چوتھی صورت ہے کہ وہ ما اذا علق بفعلها، عورت کے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے. فان كان التعليق والشرط في المرض، پس اگر تعلیق معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا دونوں
مرض کی حالت کے اندر ہوئے ہیں. والفعل مما لہا منہ بد. اب آگے دو صورتیں ہوں گی کہ وہ کام کرنا عورت کے لیے ضروری تھا، پھر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مثلا کلام زید بنا بھی، جیسے کہ زید کے ساتھ بات کرنا یا اس کی طرح کے اور کلام، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ کام ایسا ہے کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے. مما لہ بدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ کار ہے. لہا منہ بدن کا مطلب کہ اس کام کے علاوہ بھی چارہ کار ہے، نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ زید کے ساتھ بات کرنا تو نہ کرے بات. فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ عورت کرتی ہے، عورت کے فعل کے ساتھ معلق کیا تھا کہ اگر تو نے بات کرتی تو تجھے طلاق ہے، اور پھر بھی اس نے بات کر دی اور بات کرنا ضروری بھی نہیں تھا، تو مطلب ہے کہ یہ عورت راضی ہے اپنے آپ کو طلاق دلانے پر، لم ترث، پھر وارث نہیں ہوگی اور یہ شور فار نہیں کہلائے گا. لأنها راضیۃ بذلک، کیونکہ وہ اس طلاق کو دینے پر اور اپنے حق کو ساقط کرنے پر راضی ہے. لیکن وإن كان الفعل لا بد لها منه، اگر اس فعل کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، فعل کرنا اس عورت کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ کھانا کھانا، نماز زور پڑھنا، والدین کے ساتھ کلام کرنا، تو اب ان کاموں کے ساتھ اس نے معلق کہ اگر یہ کام تو کرے گی تو تجھے طلاق ہے. اب یہ کام کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے کہ شوہر مجبور کر رہا ہے، لہذا شوہر مجبور کرے تو شوہر کی طرف ہی اس کا فعل راجع گویا کہ شوہر خود کر رہا ہے، لہذا تریسو فار کہلائے گا اور عورت وارث بنے گی. لأنها مضطرۃ فی المباشرہ، کیونکہ اس کام کو کرنے کے اندر وہ مجبور ہے. لما لہا فی الامتناع من خوف الہلاک فی الدنیا، کیونکہ اگر اس کام کو کرنے سے رکے گی، مثلا کھانا کھانے سے رکے گی تو دنیا میں ہلاکت ہو جائے گی. او فی العقبہ، اور اگر نماز نہیں پڑھے گی یا والدین سے کلام چھوڑ دے گی تو آخرت میں اس کو سزا ملے گی. ولا رضا مع الاضطرار، بس مجبوری کی حالت میں رضامندی ہم شمار نہیں کریں گے کہ یہ واقعی اس کام کو کرنے پر راضی بھی تھی، کیونکہ مجبوری میں اس نے کر دیا. واما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض، پس اگر یہ طلاق کو معلق کرنا یہ صحت کی حالت میں تھا اور شرط جو ہے وہ مرض کی حالت میں پائی گئی ہے، فرماتے کہ ان كان الفعل مما لها منه بد، اگر فعل ایسا ہے کہ اس کے بغیر بھی کوئی چارہ کار ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، تو فلا شک علی انه لا میراث لها، کہ اس کے لیے میراث نہیں ہے کیونکہ راضی ہے. وان كان مما لا بد منه لها منه، اگر کام ایسا ہے کہ وہ کرنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو فقط الجواب عند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ کی پھر بھی وہی جواب ہے کہ اس کو میراث نہیں ملے گی. یہاں پر یعنی تعلیق صحت کی حالت میں تھی اور شرط مرض کی حالت میں پائے گی، تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں ملی. اور راجی اور مفتبی قول یہیں پہ دیکھ لیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ کا یہ ہے، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ کا قول بھی ہے کہ لأنه لم يوجد من الزوج صنع، کیونکہ اس صورت میں عورت کے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کیا نا، شوہر کی طرف سے تو کوئی بھی اس مرض کی حالت میں نہیں پایا گیا، کوئی بھی اختیار نہیں پایا گیا یا کوئی بھی کام نہیں پایا گیا. بعد ما تعلق حقها بماله، یعنی جب شوہر کے مال کے ساتھ عورت کا حق متعلق ہو گیا تھا حالت مرض میں، اس وقت شوہر کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں پایا گیا، فعل تو عورت نے کرنا ہے. جب عورت نے فعل کیا تو کوئی کہ شوہر کی طرف سے کچھ پایا نہیں گیا، تو لہذا اس صورت کے اندر شوہر فار نہیں کہلائے گا. جب نہیں کہلائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر جب وہ کام کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا، عورت کو میراث نہیں ملے گی. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ تریثو، اس صورت کے اندر اس کو وراثت ملے گی. لأن الزوج الجأها الى المباشرة، کیونکہ شوہر نے اس کو مجبور کیا ہے اس کام کے کرنے پر. فینتقل الفعل الیہ، اور بس یہ فعل جو ہوگا گویا کہ شوہر کی طرف منتقل ہوگا، گویا کہ اسی نے کیا ہے. کأنها آلۃ لہ، جیسے کہ گویا کہ یہ عورت اس کا آلہ تھی اور اس آلے کی مدد سے یہ فعل اس شوہر نے خود کر دیا، مجبور کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا. کما فی الاکراہ، جیسے کہ اکراہ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو مجبور کرے کہ تجھے شوٹ کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تم اگر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے، تو وہ جو طلاق دیتے تو مجبوری کی عالم دیتے، گویا کہ یہ عمل سارے کا سارا منتقل ہوتا ہے مجبور کرنے والے کی طرف، مکرہ کی طرف. تو یہ ہو گیا جی پورا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ 4 صورتیں ہیں، 4 صورتوں کے ساتھ شوہر عورت کی طلاق کو معلق کرتا ہے، اور پھر ان 4 صورتوں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ معلق کرنا صحت میں ہوگا اور شرط مرض کی حالت میں پائی جائے گی، یا معلق کرنا اور شرط کا پائے جانا دونوں مرض کی حالت میں ہوگا. پھر اسی اعتبار سے پھر یہ آگے احکام ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.